بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں کاشف رضا نقوی آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ رزق کے متعلق ہوگا۔ تو ایک بات آپ اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں جو رزق لکھ دیا ہے اسے کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ جس رزق کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے، جس رزق کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت جو چیز کرنی ہے وہ کوئی بھی آپ سے نہیں چھین سکتا۔ ایک کمپنی تھی، اس میں ایک بندہ کام کرتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ بندہ اپنی کمپنی میں پراپر ٹائم پہ نہیں آیا، اس نے اس دن چھٹی کر لی۔ تو جو اس کمپنی کا اونر تھا اس نے کیا کیا کہ اس کی اسی دن پے بڑھا دی۔ اس نے سوچا شاید اس کی پے کم ہے، اس وجہ سے یہ بندہ آج کام پہ نہیں آیا، آج اس نے چھٹی کر لی ہے۔ تو اس کے بعد وہ بندہ کام پہ آنا شروع ہو گیا اور کچھ عرصے کے بعد اس نے پھر چھٹی کر لی۔ تو اس کا اونر بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ یار یہ تو کام خراب ہو گیا ہے کہ اس نے چھٹی کی، میں نے یہ سمجھا کہ یہ بندہ شاید پے کے لیے کر رہا ہے، تو اس بندے نے تو آج پھر چھٹی کر لی۔ تو اس نے کیا کہ اس کی پے جو اس نے بڑھائی ہوئی تھی اس کی پے کم کر دی، لیکن اس بندے کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو جو کمپنی کا اونر تھا اس نے کیا کہ ایک دن اس بندے کو بلوایا اور اپنے آفس میں بٹھایا اور اس سے دو باتیں پوچھیں۔ اس نے کہا یار ایک دن تم کام سے یعنی کہ تم نے چھٹی کر لی تو میں نے کیا کہ میں نے تمہاری پے کو بڑھا دیا، لیکن میں نے فیل کیا کہ کچھ ٹائم کے بعد تم نے پھر چھٹی کی، میں نے تمہاری پے کو پھر کم کر دیا، لیکن جب بڑھایا تم نے تب بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں نے تمہاری پے کو کیوں بڑھایا، لیکن جب میں نے پے تمہاری کم کی تم نے تب بھی نہیں پوچھا کہ میں نے کیوں تمہاری پے کم کی۔ اس پہ اس بندے نے بڑا پیارا سا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں جب میں نے پہلی دفعہ چھٹی کی تو اس پہ آپ نے میری پے بڑھائی، اس کی ریزن کیا تھی میری چھٹی کرنے کی کہ اس دن میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور جب آپ نے پے بڑھائی تو میں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے کہ وہ اپنا رزق خود لے کر آئی ہے۔ تو دوسری دفعہ کیا ہوا کہ جب میں نے چھٹی کی اس کی ریزن یہ تھی کہ میری وائف انتقال کر گئی تھی، اس کے اکارڈنگلی میں نے اس دن کی تھی چھٹی، اور جب آپ نے میری پے کم کی تو میں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ یہ اس دنیا سے چلی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق اٹھا لیا ہے۔ تو ایک بات اچھے سے ذہن میں رکھیے گا، اس سٹوری سے ہمیں یہ بڑا اچھا یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں آپ کے رزق لکھ دیا ہوا ہے وہ کوئی بھی انسان آپ کے نصیب کا رزق نہیں چھین سکتا۔ ایک بات یہاں اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، کوئی آپ کے ہاتھ سے چھین کر ضرور لے کے جا سکتا ہے، لیکن کوئی بھی انسان نصیب سے قطعاً نہیں چھین سکتا۔ تو یہ بات آپ اپنے ہمیشہ دماغ میں بٹھائیے گا۔ آنے والے وقتوں میں اس کی آپ کو بڑی میں سمجھتا ہوں میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق کہ آنے والے وقتوں میں اس کی آپ کو بڑی اچھی ضرورت پڑنے والی ہے۔ ان تمام چیزوں کو بڑے اچھے سے اپنے دماغ میں بٹھائیں کہ کبھی بھی اس رزق کی طرف مت بھاگیں جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں۔ اس رزق کی طرف ہمیشہ آپ اپنی بھاگ دوڑ کریں، آپ ہمیشہ اس رزق کی طرف اپنی جدوجہد کریں، اپنے وسائل پیدا کریں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے نصیب میں جو رزق لکھ دیا ہوا ہے۔ یہاں ہم نے رزق کی دو ٹائپس دیکھیں۔ ایک ٹائپ وہ ہے کہ وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہوا ہے، اور دوسرا رزق وہ ہے جس کے لیے آپ اپنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ اسی رزق کی تلاش کریں، اس پاکیزہ رزق کی تلاش کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہوا ہے۔ یہاں مجھے ایک بہت اچھا واقعہ یاد آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے گزرے اور وہاں اذان کا ٹائم ہوا، تو مولا علی علیہ السلام نے غنیمت سمجھی کہ یہاں نماز ادا کر لی جائے۔ تو سرکار جب اس بستی میں آئے تو وہاں مسجد کے قریب ایک بندہ نظر آیا، تو مولا علی علیہ السلام نے اس بندے کو بلوایا اور اسے کہا ہے بندے خدا، میں اندر نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن کیا تم میرے گھوڑے کی حفاظت کرو گے؟ میں نماز پڑھ کے واپس آ جاؤں گا اور اس کے بعد تم بے شک چلے جانا۔ تو اس بندے نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مولا علی علیہ السلام کو جواب دیا کہ ٹھیک ہے، آپ امیر نماز پڑھنے کے لیے جائیں اور میں انشاءاللہ واپس جب آپ آئیں گے تو پھر میں چلا جاؤں گا۔ تو مولا علی علیہ السلام اس شخص کے حوالے اپنا گھوڑا کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، اور جب سرکار نے اپنی نماز ادا کی تو جیسے ہی وہ واپس آ رہے تھے، اسلام نے یہ چیز سوچی کہ یار اس بندے نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، میرے گھوڑے کی حفاظت کی ہے، اس کی عوض میں اندر نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوں، تو میں ایک کام کروں گا کہ میں اپنے گھوڑے کی جو زیرہ ہے وہ اس انسان کو بطور گفٹ دے دوں گا۔ تو مولا علیہ السلام یہ عزم کر کے جیسے ہی باہر آئے ہیں تو دیکھا کہ وہ بندہ اپنی جگہ پہ موجود ہی نہیں ہے، گھوڑا وہاں موجود ہے لیکن اس کی زیرہ وہاں موجود نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ وہ رزق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں تو لکھا، لیکن اس نے ایک غلط طریقے سے یہ رزق کو اختیار کیا۔
تو میں آپ سے یہی کہوں گا آخر میں کہ اس رزق کی طرف بھاگیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے، نہ کہ اس رزق کی طرف بھاگیں جو آپ اپنے وسائل سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کیپ سپورٹنگ مائی چینل. تھینک یو سو مچ.